علیکم میرے بچوں، آج جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اکنامکس کا کلاس میٹرک کا فیڈرل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 2، اور جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ انڈسٹریل بیکورڈنس، یعنی کہ صنعتی پسماندگی جو اس وقت تھی، جو ہماری انڈسٹریز، ہماری صنعتوں کا جو بہت برا حال تھا اور جو پیچھے کی طرف دھکیلی ہوئی تھیں۔ اس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیونکہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہماری صنعتی جتنی بھی ہمیں مہیا کی گئی تھیں ان کے کیا حالات تھے اور کیسے حالات تھے، آج ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں یا پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے جو پریویس لیکچر میں آغاز کیا تھا کہ اکنامک لیگیسی آف پاکستان، جو اکنامک کنڈیشن تھی اور حالات تھے، معاشی حالات تھے پاکستان کے دوران آزادی کے وقت، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھ کر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو، میرے ساتھ آپ شیئر کریں۔ اچھا، آج کے ٹاپک کے لحاظ سے آپ کے بورڈ میں جو سوال آتا ہے اور کیا آ سکتا ہے یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ فہم میں کہ وہ کون سی ایسی وجوہاتیں تھیں، کازز تھی، فیکٹرز تھے یا اسباب تھے جو اس وقت صنعتی پسماندگی کا شکار تھے پاکستان میں۔ جب پارٹیشن ہوئی، جب تقسیم ہوئی، انڈیا اور پاکستان بر صغیر سے جب وہ نکلا تو پاکستان کے پاس ایسی کون سی صنعتیں موجود تھیں جس کی بنا پر وہ آگے بڑھ سکتا تھا، یا وہ تھیں یا نہیں تھی، یہ آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے۔ آپ اس کے اوپر بحث کریں یا بیان کریں، یہ آپ کے اوپر آئے گا، آپ کے پاس آتا ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو انڈسٹریل بیکورڈنس جو صنعتی پسماندگی تھی وہ پہلے نہیں تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس شروع میں تھوڑی سی، بس چنی سی ٹیکسٹائل اور سیمنٹ فیکٹریز تھیں، اور ایگریکلچر را مٹیریل کے حساب سے تو صرف اور صرف 1 یا 2 یا 3 صرف انڈسٹریز تھیں جس پہ کاٹن، جوٹ، فلور یا آئل پروڈیوسنگ پلانٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی تھی ہمارے پاس۔ لیکن جب پاکستان آزاد ہوا تو ٹوٹل ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، یعنی کہ مشرق پاکستان اور مغرب پاکستان کو ملا کر ٹوٹل ہمارے پاس صنعتیں کتنی آئیں؟ 34، جو بہت ہی خستہ حالات میں تھیں، جبکہ ٹوٹل جو پورے بر صغیر میں صنعتوں کا رجحان تھا وہ کتنا تھا؟ 921۔ اب 921 میں سے صرف 34 دیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یہ فیئر، بالکل فیئر، یعنی کہ ایکوالٹی یا مساوات کے تحت یہ پوری کی پوری چیز ہوئی ہوگی ڈسٹریبیوشن۔ اور پھر پاکستان کے انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کی تو بہت ہی بری حالت تھی، کیونکہ آدھے سے زیادہ آلموسٹ 74 to 77% پیپل آر الٹریٹ، یعنی کہ پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں۔ آسان لفظوں میں پڑھے لکھے جو نہیں ہوتے ان کو ہم جاہل بولتے ہیں، لیکن سمجھدار تھے مگر جاہل تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنی صنعتوں کو، اپنی چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ آپ کے سامنے یہ حال ہے پورا، اور یہ حال حوال ہمیشہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو وجوہاتیں تھیں، جو پسماندگی کی اس وقت اسباب تھے، وجوہاتیں تھیں، کازز، فیکٹرز اور ریزنز تھے، وہ کیا تھے؟ آئے ہم اس کو اب ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا کاز جو تھا وہ تھا انڈسٹریل پالیسی آف برٹش گورنمنٹ، جو پالیسیاں تھیں وہ کیسی تھیں یہ ہم دیکھیں گے۔ پھر لیک آف اویلیبلٹی آف کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے زر، پیسہ، ہمارے پاس پیسوں کی بہت زیادہ کمی تھی اس وقت، کس لحاظ سے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پھر جو کمی تھی وہ تھی ہمارے جو نیچرل ریسورسز تھے، قدرتی وسائل تھے، وہ تھے مگر ان کو استعمال اور یوٹیلائز کیسے کرنا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ تھا، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اسکلڈ لیبر کا مطلب ہوتا ہے ہنرمند مزدور، جس فیکٹری کے اندر جس کو جو کام بڑے بہترین طریقے سے آتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے اور باشعور ہوتا ہے اور اسی میں رکھ کے وہ اپنے آپ کو آگے چلتا ہے، تو اس کو ہم اسکلڈ لیبر بولتے ہیں، ہنرمند مزدور بولتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے کمی تھی یہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اور جو کمی تھی ہمارے پاس وہ کیا تھی؟ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کے رابطوں کی جو کمی تھی، جو ہمارے پاس جو ذرائع تھے رابطوں کے، اس میں کمی تھی، لیک آف ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن تھی۔ یہ کیسی تھی یہ بھی ہم چیک کرتے ہیں۔ لیکن اصولاً یہ 5 میجر فیکٹر تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی صنعتوں کو بہت زیادہ پیچھے دھکیلا گیا ہوا تھا۔ اب اس میں پہلی جو آتی ہے وہ آپ کے پاس کون سی آتی ہے؟ انڈسٹریل پالیسی آف برٹش گورنمنٹ۔ اگر برٹش گورنمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ تو شروع سے ہی ہندوؤں کے ساتھ تھے، اور مسلم میجورٹی کے جو انڈیوائڈڈ انڈیا تھا، جہاں سے بہت زیادہ وہ زر مبادلہ کما سکتے تھے، وہ حصے مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ اب جب وہ آئے تو انہوں نے پہلے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم کو زراعت کے نصاب سے پیچھے ہی کر دیں، اور ان کی جو سپلائی تھی را مٹیریل کی ان ایریاز میں
وہ ہمیشہ رہیں، لیکن کس کے تھرو؟ انگلش ملز اور فیکٹریز کے تھرو. اب یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ بیچنے جاؤ گے تو انگریزوں کو، لیکن کوئی چیز بھی تو مہیا ہو. ہیڈ دا انڈسٹریز بین اسٹیبلش ان مسلم میجورٹی ایریاز، کیا آپ نے کوئی ان کو ایسی صنعتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ سکیں؟ اور انگلش انڈسٹریز جو تھیں وہ تو قبضہ کر کے بیٹھ گئی تھیں، اور قبضہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو پرانی جو اس وقت کے جو ہندوازم میں اور جو انگریز تھے جن کی بڑی بڑی صنعتیں پہلی موجود تھی، وہ چھوڑ کے کیوں جائیں گے؟ جائے گا ایک بندہ ایک جگہ دوسری جگہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. زیادہ تر غریب طبقہ، نڈھال طبقہ وہی ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرے گا تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. اور یہی وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے برطانوی حکومت نے پورے کا پورا رجحان کس طرف دیا ہوا تھا؟ انڈیا کی طرف. اب جب انڈیا کو دیا ہوا ہے تو پھر پاکستان کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ ان کو ان چیزوں میں ایڈاپٹ پالیسی دی جائے. آپ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اس وقت نہ برطانیہ ہمارے ساتھ تھا نہ انڈیا ہمارے ساتھ تھا. ہم نے جو کیا وہ اس وقت کے مسلمانوں نے کیا، اور آج ہم ان چیزوں کو بھلا چکے ہیں، ان کی ساری کاوشوں کو بھلا چکے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں تو دوسری سب سے بڑی جو لیک تھا ہمارے پاس وہ کیا تھا؟ زر اصل، یعنی کہ سرمایہ کاری کی دستیابی جو کا فقدان تھا. اس میں اگر دیکھا جائے تو بس کیپٹل، ہمیں پیسہ تو دیا ہی نہیں تھا. اور جب کیپٹل اور پیسہ جب نہیں ہوگا بس، تو ہم صنعتوں کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ ہم کیسے آگے ان سیکٹرز کو گروم کریں گے؟ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نج کاری جب ہوتی ہے، پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، تو سرمایہ کاری ہوتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے. جب حکومت کے پاس ہی خود پیسہ نہیں ہے 1947 میں، تو پھر کیپٹلسٹ جتنے بھی آئیں گے یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے، وہ تو پھر تو بولیں گے ہم کیوں کریں بھائی، کیا ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ پھر آپ سے وہ گٹھ جوڑ کر کے آپ کی چیزوں کو کیا کریں گے؟ ہتھیانے کی کوشش کریں گے. اور یہی ہوا. نو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ٹو فیڈ دا انڈسٹریز، کوئی بھی ہمارے پاس ذرے نہیں تھے جو صنعتوں کو اس وقت آگے بڑھاوا دے سکیں. اسی کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کیا ہوتی ہے؟ انڈسٹریز ریمین پروگریس لیس فار مینی ایئرس. سالوں تک یہ ساری انڈسٹریز جو تھیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، پیسہ نہیں لگا سکتے تھے. پھر جو سب سے اہم مسئلہ تھا، میں نے آپ کو بتایا، قدرتی وسائل کی دستیابی تھی. دیکھو، قدرتی وسائل سے دستیابی سے کیا مراد ہے کہ کوئلہ، گیس، منرل آئل سب میجر آپ کی اکنامی کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں لیکن اس کی طرح کے لوگ نہیں ہیں، پولیٹیکل آپ کا ویو نہیں ہے، پالیسیز نہیں ہیں، اکنامک پالیسیز نہیں ہیں، اور انڈیپینڈنس ہوئی ہے، آپ کے پاس لیک آف آفیسرز ہیں، ایجوکیشن ہے، تو اپنے نیچرل ریسورس کو آپ کیسے تلاش کریں گے؟ ہاؤ یو ڈسکورڈ واٹ ایور نیچرل ریسورس ڈسکورڈ ور انکوالیٹیٹیو اینڈ کاسٹلی. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب ہمیں چیزوں کو پتہ نہیں ہوگا تو لوگ آ کے جن کو پتہ ہوگا وہ ساری چیزیں نکال کر آپ سے لے جائیں گے، اور جو گھٹیا ترین چیزیں ہوں گی آپ کے پاس رہ جائیں گی. اب یہی وہ چیزیں تھیں جو اس وقت سوچنی چاہیے تھیں بہت جلدی. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 سال تک تو بہت تیزی سے انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اس کو بالکل نڈھال ہی بنا دیا، ایک طریقے سے سائڈ پہ ہی کر دیا. جب سائڈ پہ کر دیا تو پھر ہمارے پاس یہ فقدان تقریباً 3 سال تک رہا، اور 3 سال کے فقدان کی وجہ سے ہمارے قدرتی وسائل جو تھے، جتنے بھی ہم اپنے اوپر یوٹیلائز کر سکتے تھے، وہ زیادہ تر جو اس وقت کی انڈسٹریز تھیں جو چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اپنا پیسہ بنانا شروع کر دیں، انہوں نے وہی کیا. اور اب تک میرا خیال سے چلتا ہوا آ ہی رہا ہے. بہت سارے لوگ، بہت سارے آج کا میڈیا ہمارا یہی بولتا ہے کہ تاجروں نے اپنے آپ کو اتنا بنا لیا ہے، مافیا بن گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ہماری بے وقوفیاں تھیں نا. جب ہماری بے وقوفی نہیں ہوتی شاید ہم لوگ کہاں سے کہاں ہوتے. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ بچوں کو، بڑوں کو پتہ ہونا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کمی پھر ایک آتی ہے ہنرمند مزدوروں کی. اب ظاہر سی بات ہے، پارٹیشن کے وقت جتنے بھی لوگ آئے وہ انڈسٹریز اور ٹیکنیکل پروفیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ ویسے ہی پڑھے لکھے نہیں، جاہل گنوار ایک طریقے سے. جب پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے بیٹا. تو اسکلڈ لیبر، ٹیکنیشین اور انجینئرس کی بہت زیادہ کمی. پھر ان کو بنانا، صنعتوں کے لحاظ سے تیار کر کے پھر اسی کے اندر اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینا. اور جب اہمیت دیں گے تو وہ اسکلز کی جو شارٹیج ہے، کیونکہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہو یہ سارے بیٹا کیسے بھدڑ مچی ہوئی ہے، تو اب آپ سمجھ رہے ہوگے کہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ ہاں یہاں پر نہیں ہو سکتا، تو آپ نیولی اسٹیبلش انڈسٹریز اتنی جلدی کریٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس فیکٹری کے حساب سے، صنعتوں کے حساب سے لوگ موجود نہ ہوں. اور جب اس وقت لوگ موجود نہیں تھے تو ہماری صنعتیں پیچھے تھیں.
اب اسی کے حساب سے اگر لاسٹ بات دیکھی جائے تو سب سے زیادہ اہم ہے نقل و حمل یا مواصلات کا فقدان، یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن. اب ٹرینیں ہیں نہیں، بسیں ہیں نہیں، روڈز ہیں نہیں، روڈز کچے ہیں، بسوں کو چلانے کے لیے لوگ نہیں ہیں، اور لوگ ہیں تو یہ دیکھ رہے ہو آپ، حال دیکھو ذرا. یہ حال تھا اس وقت. جب یہ حال ہے تو کمیونیکیشن پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، بٹ امپورٹنس کی ناٹ بی اوور لک فرام را مٹیریل ٹو فنش گڈس. اب ظاہر سی بات ہے را مٹیریل تو لے لیا، پہنچانے کے لیے بات آپ کو انڈسٹری میں پہنچانے کا بھی تو کام چاہیے نا. پہنچائیں گے کس طرح سے؟ ٹرکوں کے تھرو، ڈمپرز کے. اب اس وقت تو تھا ہی نہیں کچھ. جب کچھ نہیں تھا تو فیکٹریز میں جو فنش گڈس تھی مارکیٹ میں آ نہیں رہی تھیں. اور بیفور دی پارٹیشن یہ بہت ہی کم ہمارے پاس کیا آتے ہیں، روڈس تھے. دیکھیں روڈز ہیں، ریلویز ہیں، ٹرکس ہیں. مینس آف ٹرانسپورٹیشن کازنگ اے بیکورڈنس ٹو آور انڈسٹریز. ریلیں تھیں نہیں، ریل صرف 2 تھیں، ریلویز کے حساب سے 2 ہی صرف ٹرینیں تھیں. وہ آپ کے سامنے حال ہے. اس میں سے تیسری اور ٹرین تھی وہ جلا دی تھی اصولاً. ٹوٹل ملا کے 3 تھیں، ایک کو تو جلا دیا گیا تھا. تو اب اندازہ لگاؤ بیٹا، جب یہ سب چیزیں ہوں گی ہی نہیں تو ہم کیسے اپنا کام کریں گے؟ اور شروع کے 3 سال تک پاکستان بہت زیادہ نا فقدان کیا بالکل ختم ہی ہو چکا تھا. وہ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اپنی معاشی حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور پھر معذرت کے ساتھ جو اس وقت کے انڈسٹریز میں جو اتنے بڑے بڑے ہندوز بیٹھے ہوئے تھے وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہم لوگ اپنا کمائیں، اپنے لوگوں کو دیں، آگے پہنچائیں، اپنے ملک میں نجکاری کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے ابھی بھی، کہ ماضی کو ضرور دیکھو. کیونکہ آج کا کام اگر تم لوگ ماضی میں رکھ کے نہیں کرو گے تو تمہارا مستقبل اچھا نہیں ہوگا. آج کا کام، پریزنٹ کا کام، ہمیشہ ہے نا پریزنٹ میں وہ لوگ کام کرتے ہیں جو ماضی میں غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں، تاکہ وہ پریزنٹ میں نہ ہو اور اسی کو سدھار کے ہمارا آنے والا کل بڑا بہتر ہونا چاہیے. یہ اسلام کا اصل رول ہے. لیکن ہم تو اپنی معاشیت کو بھی بھول گئے ہیں، سب کچھ بھول گئے ہیں. ہم تو اپنے ماضی کو جب بھول گئے تو ہم حال کا کیا حال ہوگا ذرا سوچو آپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے بینگ ایز اے اکنامسٹ. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو شیئر کریں، کامنٹ کرو. اور آپ کو کوئی چیز جلدی سمجھ میں آ گئی تو شیئر کریں، کامنٹ کریں. ضرور ان بچوں، ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، اس چینل کو پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.